السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی آمدنی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کرے گا. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر لائک کرنے کا کہا تھا, تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 40,000 سے زیادہ لائکس ویڈیو کے اوپر آ چکے ہیں. آپ کا شکریہ. اس سے ہمارے حوصلے کو کافی بلند ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے. تو یہ کانفیڈنس ہمیں دیتے رہا کریں, یہ پیار ہمیں دیتے رہا کریں. اس سے گاہے بگاہے جو ہے مجھے اور میری ٹیم کو جو ہے آپ کی طرف سے سپورٹ کافی ملتی ہے. اچھا جی, خبریں بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے تو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن میں اس مرتبہ ذرا تھوڑا آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ کل رات کو ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب کے اندر انہوں نے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 80 روپے کم کر دی. اب یہ 80 روپے کی جو کمی ہوئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس سے میں دو چار چیزیں ہیں. پہلی بات تو میں پہلے آپ کو پرائس بتا دوں کہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 458 روپے مقرر کی گئی تھی, اور کل رات کو جو ہے اسے وزیر اعظم آئے, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, 80 روپے اس میں انہوں نے کمی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی لیوی جو ہے وہ ہم اس کے اندر کمی کر رہے ہیں, اور 378 روپے اب فی لیٹر جو ہے ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. دو چار چیزیں. پہلی بات تو یہ ذرا سامنے نوٹیفیکیشن دیکھیے گا, یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے کل رات کو, اس میں انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پٹرول کی قیمت 80 روپے کم ہو گئی, 378 روپے 41 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ وہیں کے وہیں موجود ہے. دو چار چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈیزل کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ٹرانسپورٹ جو کرائے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن ویسے مال کا ادھر ادھر جانا, جو لوڈر ٹرک ہوتے ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ ویسے ہی مہنگا ہو جائے گا, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سو یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ جو قیمتوں کے اندر جو آنے والی مہنگائی ہے وہ ویسے ہی ویسی برقرار ہے, کیونکہ اصل جو لوڈنگ ان لوڈنگ والے جو ٹرکس ہوتے ہیں نا وہ ڈیزل کے اوپر ہی چلتے ہیں, وہ پٹرول پہ نہیں چلتے, اور ہمیشہ ٹرانسپورٹ کی کاسٹ اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے چیزوں کی. مثال کے طور پہ کھانے پینے کی اشیاء یا مینوفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے کوئی بھی ہو, وہ جو بھی چیزیں بنائے گی اب اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو ایکسٹرا ڈالے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیزل کی پرائس کے اندر کمی نہیں ہوئی ہے. اب صرف ڈیزل, عام طور پہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 5-10 روپے کا اوپر نیچے کا فرق ہوتا ہے, لیکن اب ذرا فرق دیکھیے گا, یہ فرق جو ہے یہ تقریباً کوئی اب 142 روپے کا ہو چکا ہے. 142 روپے کا دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کو اناؤنس کرنے کے لیے جب قیمتیں کم کرنی تھی, یہ میں نے ایکچولی کل بھی یہ بات کی تھی, اگر کل کا آپ لوگوں نے صبح کا ویلاگ دیکھا ہو تو میں نے اس کے اندر یہ بات کی تھی کہ جب پیٹرول کی قیمت جب کم کرنی ہوتی ہے تو وزیر اعظم آ جاتے ہیں, اور جب ایکچولی بڑھانی تھی, جب اس کو 458 روپے کرنا تھا, تو اس کے لیے علی پرویز کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا. اب وہ بیچارے علی پرویز کی پچھلے 24 گھنٹے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر مٹی پلید ہوئی, لوگوں نے برا بھلا کہا, جبکہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے, مطلب ظاہری بات ہے اس کے بعد تو کوئی گدڑ سنگھی تو ہے نہیں, وہ جو کاغذ پینسل لے کے جو کھاتے بتا رہے ہوں گے اس نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے, اس میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں, یا تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں جاننا چاہ رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو 24 گھنٹے کے اندر ایسا کون سا کھرا مل گیا, ایسا کون سا پیپر مل گیا جو ایکچولی 24 گھنٹے پہلے اویلیبل نہیں تھا. مثال کے طور پہ جب آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کے ساتھ پوری کابینہ بیٹھی ہوگی, آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے, پیٹرولیم منسٹری کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے, ٹاپ لوگ, ٹاپ بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی دہائیاں لگائی ہوئی ہیں اس فیلڈ کے اندر, وہ سارے بیٹھے ہوں گے. ان کے ذہن میں اس وقت نہیں آیا کہ سر تسی 80 روپے لیوی کٹ کر سکتے ہو. 24 گھنٹے کے اندر ایسا کیا ہوا, سوال ہے نا. آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ بھائی جان کیا مطلب, وہ جیسے عام طور پہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ وہ اپنے کوئی پرانے کپڑے, گرمیوں کے اندر کوئی سردیوں کے کپڑے آپ نکالتے ہیں تو کسی جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکل آتا ہے. یہ کہیں سے پیسے نکل آئے ایسے کہ جناب فیصلہ ہوا کہ جناب 80 روپے جو ہے وہ لیوی کم کر دی جائے اور اس طرح 378 روپے کا اس کا ریٹ لگا دیا جائے. اچھا ایکچولی اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں, مثال کے طور پہ اس پرائس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایکچولی اس کے اندر فرق کتنے کا آیا, تو وہ جناب بنتا ہے ٹوٹل 57 روپے کا, 57 روپیز کا ابھی بھی اضافہ ہے. جو پہلے پچھلی پرائس تھی اس سے 57 روپے کا اضافہ ہے. لیکن اب ہوگا کیا کہ اس کو بیچا کیا جائے گا, اس کو لوگوں کو جو ہے بتا کے بیچا جائے گا کہ دیکھو پائن اصل قیمت نہیں ہے کسی, اصل قیمت تو 458 روپے تھی, 80 روپے آپ کے لیے کم کیا. اب آپ کا فوکس سارا 80 روپے کے اوپر ہوگا, 57 روپے کے اوپر نہیں ہوگا, 80 روپے کے اوپر ہوگا کہ بھائی جان 80 روپے کم کر دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ یہ فوکس کریں گے آپ 80 روپے کم کر دیے ہیں. مجھے سمجھائیے نا, وہ کون سی 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کون سا ایسا خزانہ ملا جو آپ پہلے آپ کے پاس نہیں تھا. یا تو پھر وہ جو ایک اولڈسٹ ٹرک ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا ایسا ہوا ہے کہ نہیں, لیکن میں ویسی ماضی کے اندر بھی ہو چکا ہے کہ پہلے اتنی بڑھا دو
کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں اور لوگوں کی چیخیں نکل جائیں. اور اس کے بعد وہ جس طرح عام طور پہ اگر آپ نے سپر مین کی فلم دیکھی ہو نا, کہ سپر مین جو ہوتا ہے یا ہیرو کسی بھی فلم کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اکثر اوقات کہ ہر قسم کی مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے, چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ان کے رابری کر رہے ہوتے ہیں, لوٹ رہے ہوتے ہیں, اور ایک دم جو ہے ٹن ہے سپر مین کی انٹری ہوتی ہے اینڈ سپر مین ارائیوز ٹو سیو دا ڈے. تو یہ بیسکلی کیا وہ والا کام تھا کہ بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس لیے کرنا تھا کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ پرائم منسٹر آئیں گے. اچھا عام طور پہ جو ہے یہ جمعے والے دن ہوتا ہے, قیمتیں جو ہے وہ جمعرات والے دن بڑھا دی گئیں, جمعرات کی رات کو, اور اس کے بعد وزیر اعظم جمعے والے دن آئے اور انہوں نے کہا جناب 80 روپے کٹ کرو. سو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی یہ فارمولا جو ہے وہ ایکچولی کیا تھا. یا پھر دوسری بات یہ ہے, یہ بھی میں رکھ دیتا ہوں کہ اتنا کو ریاکشن آیا لوگوں کا, اتنا سویر ریاکشن سوشل میڈیا کے اوپر آیا کہ جناب حکومت کے بھائی نے کم کرنی پڑے گی. اور اگر تو آپ نے اس پہ کم کی ہے, اگر تو اس بنیاد کے اوپر کم کی ہے, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں اب یہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں چند گھنٹے پہلے ہی یہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. سو ایون رائٹ ناؤ اٹس ناٹ کلیئر کہ ایکچولی یہ وجہ کیا تھی, کون سی ایسی بات تھی. سو اگر تو آپ نے پریشر کے اوپر آ کے کم کیا ہے تو آئی ایم ایف نے تمہیں پڑھ لینا, میں کہنا بھائی جان کتوں کس طرح آپ نے کم کیا, یا پھر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ رل مل کے سارا کام کیا کہ بھائی جان ہم پہلے بڑھائیں گے اس کے بعد ہم کم کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ 80 روپے پہ زیادہ دھیان رہے, 57 روپے کو بھول جائیں کہ 57 روپے کا جو انکریز ہے. ہم نے آپ کے لیے ایکچولی یہ ایک چارٹ بنایا ہے جسٹ ٹو ایکچولی شو یو کہ پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ اب پرائسز کیا ہے. 378 روپے پاکستان کے اندر اس وقت پرائس چل رہی ہے, 301 روپے کا بھارت کے اندر مل رہا ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق بھارت کے اندر تقریباً وہی پرائسز ہیں جو جنگ سے پہلے تھی. بھارت کے اندر تقریباً پیٹرول کی وہی پرائسز ہیں. سری لنکا کے اندر جو ہے یہ 405 روپے کا اس وقت بک رہا ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 273 روپے کا بک رہا ہے, اور یہ میں پاکستانی روپیز آپ کو بتا رہا ہوں. افغانستان کے اندر جو ہے وہ 240 روپے فی لیٹر کے حساب سے بک رہا ہے اس وقت جو ریٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر 8 روپے فی لیٹر کے حساب سے بک رہا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی میرے ساتھ آئے تھے جان حسین, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب 8 روپے فی لیٹر کے حساب سے ایران کے اندر پیٹرول اس وقت مل رہا ہے. متحدہ عرب امارات میں 257 روپے, سعودی عرب کے اندر 173 روپے, ترکی کے اندر 402 روپے, روس کے اندر جو کہ خود ظاہری بات ہے اس کے تیل کے ذخائر ہیں 232 روپے, امریکہ کے اندر 296 روپے, کینیڈا کے اندر 394 روپے. اچھا امریکہ کے اندر ذہن میں رکھیے گا مختلف سٹیٹس کے اندر مختلف ریٹس ہیں, تو وہاں پہ ایک ایوریج سم اگر آپ نکالیں تو وہ 296 روپے بنتی ہے. کینیڈا کے اندر 394 روپے, چین کے اندر 382 روپے, برطانیہ میں 570 روپے, فرانس میں 650 روپے. لیکن اس کے باوجود فرانس اور برطانیہ یا وہ جگہیں مثال کے طور پہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, اس میں ذہن میں رکھیے گا ڈیولپ کنٹریز جو ہیں اس کا یہ بھی ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہے. سو اس لیے ان کو اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا ہمیں تکلیف دیتا ہے. ہمیں 378 روپے بھی تکلیف دیتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, 378 روپے بھی تکلیف دیتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے اور وزراء اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ چند اسکیموں کا اعلان کیا گیا. مثال کے طور پہ مریم نواز صاحب نے کہا جی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس دوران فری ہوگی, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چارجز وغیرہ جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے, اور وہ فری آف کاسٹ جو ہے لوگ اس کے اوپر ٹریول کر سکیں گے. دیٹ از اے گڈ اسٹیپ کہ کم از کم وہ لوگ جو بسوں کے اندر ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آسانی ہوگی, ورنہ اس کا بوجھ جو ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا تھا. اکانومی کلاس ریلوے کے اندر بھی کرائے جو ہے وہ نہیں بڑھائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولیت کا آغاز جو ہے وہ آج سے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو اس سے ہو جائے گا, اور 1 ماہ تک بغیر کسی کرائے کے سرکاری بسوں میں وہ جو ہے وفاقی دارالحکومت کے شہری جو ہے وہ ٹریول کر سکیں گے. وزارت داخلہ عوامی ریلیف اقدام کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی طرح موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی جو ہے وہ 20 لیٹر کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا, وچ آئی تھنک از اے گڈ اسٹیپ. لیکن جو سوالات ہیں یہ 80 روپے کی جو کمی ہوئی ہے یہ ہوئی کیوں, یہ 24 گھنٹے پہلے کیوں نہیں ہو سکتی تھی. یہ اب مجھے نہیں پتا, میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ, لیکن یہ کام یہ ایک دن پہلے بھی ہو سکتا تھا. مجھے صرف بار بار علی پرویز ملک کے اوپر جو ہے رحم آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو ایک دن 458 روپے کی وجہ سے کتنا کچھ سننا پڑا, اور وہ رات کو اس کے بعد شاہ زیب خان صاحب اور مختلف شوز کے اندر بھی وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے جسٹ ٹو ایکسپلین ہز پوائنٹ آف ویو. خیر ادھر اویس لغاری صاحب نے بھی کہا جی پیٹرول کے بعد اب بجلی بھی جو ہے وہ مزید مہنگی کرنی پڑ سکتی ہے, اور انہوں نے کہا بجلی بھی مہنگی ہو سکتی ہے, اس لیے بازار جلد بند کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے. اب یہاں پہ دوبارہ ایک اور غلطی ہے جو میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بھائی مشاورت کس بات کی کرنی ہے آپ نے, آپ کے پاس اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے. میں خود بھی بزنس کر چکا ہوں, ریٹیل کا میں کام کر چکا ہوں, میں خود یہ بات کہوں گا دکانیں جلدی بند ہونی چاہیے. دیر از نو جسٹیفیکیشن
دیر از ایبسولوٹلی نو جسٹیفیکیشن. یہ جو دکاندار کہتے ہیں نا جناب رات کے 10 بجے دکان بند کریں, 10 بجے دکان بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے 12 بجے بند کریں, کیونکہ آپ نے 10 بجے نہیں کرنی. آپ کو یہ دکانیں 8 بجے سے پہلے بلکہ میرے اگر ہاتھ میں ہونا تو میں تو مغرب کے اوپر بند کروں گا. جیسے ہی مغرب ہو دکانیں بند کریں. روزوں میں کرتے ہیں نا, رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے افطاری کے ٹائم پہ جو ہے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی عام دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جس نے لینا ہے نا, جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ تو آئے گا آپ کے پاس شاپنگ کرنے کے لیے. یو آر لیونگ ان این ایمرجنسی اسٹیٹ رائٹ ناؤ. سچویشن دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہوتا ہے نا, کبھی کبھار کوئی ایسے رولز اگر بنا دیے جائیں تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے سکون ہو جاتا ہے. تو یہ دکانیں کھولنے کا تو ہاں ٹھیک ہے, ریسٹورینٹس وغیرہ ہو گئے, ہوٹلز ہو گئے, فارماسیوٹیکلز ہو گئیں, اس طرح کی جو اسینشل گروسریز کی دکانیں ہو گئیں, ٹھیک ہے وہ آپ بے شک کھولیں. لیکن باقی کچھ سمجھ نہیں آتی. قالینوں کی دکانیں, پردوں کی دکانیں, الیکٹرانکس کی دکانیں, موبائل فون کی دکانیں, کوئی سینس نہیں بنتی کہ آپ ان کو رات کے 10 سیکیورٹی کے اپنے مسائل, اور اس کے بعد بجلی کی کھپت اس کا اور مسئلہ, اور اس کے بعد آبویسلی پیٹرول کی وجہ سے جو آنا جانا ہے بازاروں کے اندر وہ الگ, پولوشن. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ دن کے وقت کیا جا سکتا ہے, انرجی کنزرو کی جا سکتی ہے. ڈے لائٹ سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے آپ بجلی بچا سکتے ہیں. سو کرنے کو, لیکن آبویسلی اس کے لیے جو ہے نا وہ دم خم چاہیے کہ نہیں یہ کڑوا فیصلہ یہ کرنا پڑے گا. لیکن ابھی بھی کہتے ہیں جی مشاورت اس کے اوپر جاری ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ ہاں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جناب پاکستان نے ان کا قرضہ واپس کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے, اور یہ ادائیگی جو ہے وہ اسی ماہ کی جائے گی. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان $2 ارب اس مہینے کے آخر میں ابوظہبی کو واپس کرے گا. یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پہ موجود تھی. وزارت خزانہ کے ذرائع نے کہا کہ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا, اور اب UAE اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا. دسمبر 2025 میں رقم 1 مہینے کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی گئی تھی. موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر UAE نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ بھی کیا تھا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک اور سورس سے یہ پیسے جو ہے ارینج کیے, اور اس کے بعد ان کو دینے کہ کم از کم انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم لگے. بٹ دس از انکنفرمڈ, یہ ابھی کنفرم کرنا اس خبر کو ابھی باقی ہے. لیکن کچھ سورسز جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ واپسی جو ہے یہ اس طرح ہو رہی ہے. صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پاکستان $2 ارب نہیں بلکہ UAE کو $3.5 ارب واپس کرنے جا رہا ہے. یہ کل قرض ہے جو ہم نے متحدہ عرب امارات کو ادا کرنا ہے. 11 اپریل کو $450 ملین, 17 اپریل کو $2 ارب اور 23 اپریل کو $1 ارب UAE کو واپس کر دیا جائے گا, اور اس رقم کا انضمام بھی UAE کے مقابلے میں کم شرح سود پر کر لیا گیا ہے. وہی جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا جی, اب آ جائیں کچھ دیگر خبروں کی طرف, اور جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک تو جناب ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جناب امریکہ کا ایک لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے, اور ایران نے اس کے, یہ آپ اسکرین کے اوپر اس کے پارٹس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ پارٹس وغیرہ جو ہے انہوں نے شو کرا دیے تھے کہ جناب یہ دیکھیں جہاز وغیرہ کا ملبہ ہے. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کچھ سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ F-35 نہیں ہے, یہ ایکچولی F-15 ہے. اب امریکہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جی ہمارا ایک F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گر کے تباہ ہوا ہے. اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی, چونکہ اس وقت, اب یہ 12 گھنٹے پہلے کی بات ہے, تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ خبر یہ آئی تھی کہ یہ سینٹرل ایران میں جا کے گرا ہے. اگر یہ سینٹرل ایران میں گرا ہے تو میں نے کہا جی پائلٹ بھی پھر وہیں پہ ہوگا, یا تو پائلٹ مارا گیا ہے یا پھر وہیں پہ ہوگا. اور وہی ہوا, میری بات بالکل درست تھی. اس کے بعد امریکہ نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ ہمارا ایک جہاز جو ہے وہ گرا ہے, اور اس کے بعد اس پائلٹ کے لیے جو ہے سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تو کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ کدھر ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خبر آئی, یہ سامنے ذرا فوٹیج دیکھیے گا, کہ وہاں پہ آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ جتنے بھی اس علاقے کے تھے جہاں پہ جہاز گرا تھا, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایران کے جھنڈے پکڑ کے, ہاتھوں میں رائفلز اور اس طرح کی گنیں وغیرہ پکڑ کے جو ہے وہ نکل پڑے کہ اینوں سے نہیں چھڑنا, یہ جڑا امریکی پائلٹ ہے اسی اینوں نہیں چھڑنا, کیونکہ ایران نے بھی پھر اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ سرچ آپریشن شروع کر دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو وہاں پہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ C-130 اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ گشت شروع کر دیا گیا. اب ایران کی جانب سے جو ہے اس کی فضائی حدود کے حوالے سے تو مطلب امریکہ جو ہے وہ بلا روک ٹوک وہاں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب گراؤنڈ ٹو سرفیس جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ میزائلز وغیرہ فائر کیے جاتے ہیں. لیکن اس علاقے کے اندر جہاں پہ یہ جہاز گرا تھا, یہ خبر آئی کہ جناب ٹرانسپونڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ سگنلز جانا شروع ہوئے. امریکن جو ایویکس ہیں ان کو, یعنی کہ جو نیویگیشن کا سارا کام کرتے ہیں, ان کو سگنلز جانا شروع ہوئے کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ یہیں کہیں پہ ہے.
اب انکنفرم رپورٹس کے مطابق دوبارہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اس پائلٹ کو ریکور کر لیا گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی یہ کلیم کر دیا گیا کہ پائلٹ گرفتار کر لیا گیا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ ایکچولی اس کو امریکنز نے ریسکیو کر لیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی. اس کے بعد ایک اور فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی جس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس F-15 کی نشست ہے جس کے اوپر پائلٹ بیٹھتا ہے، یہ اس کی نشست کلیم کی جا رہی ہے کہ جناب یہ پائلٹ جو ہے وہ جب اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا ہے تو یہ پیراشوٹ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پیراشوٹ جو ہے اس کے اوپر وہ آ کے یہاں پہ گرا ہے. لیکن اگر تو یہ تصویر ٹھیک ہے تو پھر اس کرسی کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لگ رہا ہے جیسے کوئی دھماکہ شماکہ وغیرہ ہوا ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ سیفلی لینڈ کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. ساتھ ہی ساتھ یہ تصویر دیکھیے گا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک C-130 جو ہے اسی علاقے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ فلیئرز بھی جو ہے وہ فائر کر رہا ہے. یہ فلیئرز بیسکلی وہ اس لیے فائر کر رہا ہے، اگر اس میں سے جو شعلے نکل رہے ہیں اس کو فلیئرز کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ سگنلنگ میزائل اگر کوئی نیچے سے فائر کیا جائے تو وہ جہاز کو مس کر دے اور فلیئر کو جا کے ٹکرا جائے. یہ فلیئرز جو ہیں بیسکلی جہازوں کے اندر سے اس لیے فائر کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہیٹ ٹریکنگ میزائل ان کی طرف داغا جائے تو اس کا رستہ ڈیویٹ کر دیا جائے اور وہ فلیئر کے اندر جا کے ٹکرا جائے اور جہاز جو ہے اس میں بچ جائے. تو چونکہ وہ بڑا لو الٹیٹیوڈ فلائی کر رہا ہے یہ جہاز اور وہ اس پائلٹ کو سرچ کر رہا ہے، تو اس لیے صرف سیف رہنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ نیچے سے آگے جو ہے وہ ایک اور جہاز بھی جو ہے وہ اڑا دیا جائے. بائی دا وے امریکہ کا ایک اور جہاز بھی اڑا ہے. میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہی میں ویلاگ ایکچولی شروع کرنے لگا تھا تو اسی وقت جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے اور دس از دا رپورٹ. پریس ٹی وی نے جو ہے وہ یہ رابطہ کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز خود اس بات کو مان رہا ہے کہ A-10 وارتھاگ اٹیک پلین یہ بھی جو ہے وہ یہ آبنہ ہرمز کے پاس جو ہے وہ جا کے گرا ہے. اور نیو یارک ٹائمز بھی جو ہے وہ خبر کر رہا ہے اور یہ تقریباً اسی وقت ہوا ہے جب امریکہ کا ایک F-15 طیارہ جو ہے جو سینٹرل ایران میں گرا تھا. یہ اسی حوالے سے جو ہے خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے گرا ہے. انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر جو بیسکلی سرچ آپریشن کے اندر جو ہے انوالو تھا اس کو بھی جا کے کوئی میزائل ہٹ ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کیا وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے یا صرف ٹکرایا ہے اور جا کے مطلب وہ پھر بھی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ فلائی کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسے بھی کوئی نہ کوئی ایک ہیلی کاپٹر کو امریکن ہیلی کاپٹر کو جا کے کوئی چیز جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے. لیکن ابھی تک جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت بالکل رات کے آدھے پہر سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. سو ابھی یہ سٹوری جو ہے وہ ابھی بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے اندر غور سے بلکہ ذرا سنیے گا، لوگ فائرنگ بھی کریں، سنیے گا ذرا. یہ سن رہے ہیں، یہ پیچھے سے آپ کو بیسکلی فارسی سنائی دے رہی ہے اور وہ لوگ بیسکلی اس ہیلی کاپٹر کی طرف شوٹ کر رہے ہیں جو اس علاقے کے اندر جو ہے اس پائلٹ کو ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ ایک فوٹیج جو ہے یہ بھی یہ سامنے آئی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک وہ جو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ایک امریکن ہیلی کاپٹر ہے UH-60 جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈھونڈ رہا تھا اس کو کوئی چیز جا کے ہٹ ہوئی ہے اور شاید یہ بھی گرا. میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں شاید میں نے اس سے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور کام یہ لوگ یہ کر رہے ہیں امریکنز کی، یہ لوگ اپنی جو ڈیتھ ٹول ہے یا جو لوگ جتنے زخمی ہوئے ہیں اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہے، اس کو بتا نہیں رہے کہ ایکچولی کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے امریکی فوجی جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں. دس از انکنفرمڈ. اور یہ ایک تصویر ایک اور بھی جو ہے یہ کلیم کی جا رہی ہے کہ UH-60 ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی ہٹ ہوا ہے اور اس کی یہ تصویر بھی جو ہے وہ کلیم کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ایک دو جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر جو ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہٹ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جناب انہوں نے ایک اسٹیلتھ کروز میزائل جو ہے جس کی ایک کافی لمبی رینج ہوتی ہے اور 1000 پاؤنڈ کا وہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے، اسے بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اس سے پہلے ہی جو ہے یہ میزائل گرا دیا گیا ہے اور یہ اس کی تصاویر جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو فوٹیج ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے، یہ آبنہ ہرمز کے پاس جو ہے وہ ایک اور جہاز کو آگ لگا دی گئی ہے. یہ RT یعنی کہ جو رشین نیوز آؤٹلیٹ ہے
اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے ہرمز کے پاس جو ہے ایک اور سمندری جہاز کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے جس کے شعلے جو ہے وہ دور سے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی یہ سامنے آ رہی ہے کہ جناب امریکہ نے ایران سے یہ کہا کہ جناب 48 گھنٹے کے لیے اس جنگ کو روک دیں, اور موسٹ پرابلی اس کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ اپنے امریکن پائلٹ کو جو ہے وہ ریسکیو کرنا چاہتے تھے. اب اس وقت میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انکنفرم رپورٹس ہیں, کچھ میڈیا آؤٹلیٹس امریکن میڈیا آؤٹلیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آئی, ایرانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ امریکہ نے کہا کہ جناب 48 گھنٹے کے لیے جنگ روک دیں تاکہ وہ اپنا پائلٹ ڈھونڈ سکے, لیکن ایران نے اس ریکویسٹ کو جو ہے ٹوٹلی اگنور کیا, بلکہ انہوں نے مزید بمباری جو ہے وہ شروع کر دی. سو اس کا مطلب بیسکلی ان کو بتانے کا یہی تھا کہ نتھنگ ڈوئنگ, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بیسکلی پاکستان کی میڈیشن کے ذریعے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ فیل ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 2 دفعہ اس طرح ہوا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آنے والے تھے, لیکن آخری مومنٹ کے اوپر ایران نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, ہم نہیں آ رہے, ہم ان کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. تو اس کے بعد یہ جو مذاکرات کا جو پروسیس ہے یہ اب تعطل کا شکار ہو گیا ہے, اور یہ اب مزید کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے. سو ایک پروسیس اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا, میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ جناب پاکستان اس کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, یہ بھی میں نے آپ کو اس وقت کہی تھی, اور فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے خطے کے اندر کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اب بڑھ رہی ہیں. کچھ جگہوں پہ نہیں بڑھی, ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں بڑھی ہیں تو ہر جگہ بڑھ رہی ہیں, نہیں, کچھ جگہوں پہ ابھی بھی سٹیبل ہے. لیکن یہاں پہ لوگوں کا سب سے زیادہ اعتراض, ویسے دوبارہ وہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے اس چکر میں لیوی بڑھا دی ہے. آپ نے کہا چلو یہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں, آپ ٹیکس اکٹھا کریں, جبکہ یہ ناانصافی تھی. سب سے زیادہ کرٹیسزم جو اس بات کے اوپر ہو رہا تھا, لیکن 24 گھنٹے کے بعد پرائم منسٹر نے آ کے انہوں نے کہا 80 روپے کٹ کر دو. یہ 80 روپے ایک دن پہلے بھی کم ہو سکتے تھے. آپ کے پاس ہر قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ آخری مومنٹ کے اوپر جا کے جو ہے نا یوں کر کے آپ پھٹا چکے ہو کہ وہ 500 نکلا ہے اینو کٹ کر لو. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی, وی آل نو دیٹ. خیر پتہ لگ جائے گا کہ 80 روپے اینڈ آئے کدھروں نے جڑے ہوں جا کے کٹ کہتے رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.